تیسری چیز، موضوع تھوڑا سا لمبا ہو گیا ہے لیکن میرا خیال یہ ہے کہ چونکہ یہ ہر گھر کا موضوع ہے اور ہر میاں بیوی کے درمیان اس طرح کے ایشوز چھوٹے موٹے چلتے رہتے ہیں، گھر میں ہوتے ہی رہتے ہیں تو اس لیے میرا احساس یہ ہے کہ اس کو تھوڑا سا اگر لمبا ہو گیا تو لوگ اس کو سن لیں گے، توقع یہی ہے۔ تو تیسری چیز جو میں کہہ رہا تھا کہ ہمیں آپس میں یعنی میاں بیوی کو آپس میں ایک سوشل ایگریمنٹ کر لینا چاہیے ان مورل ویلیوز کے اوپر، ان اخلاقی اقدار کے اوپر جو انسانوں کے درمیان اسٹیبلش ہوتی ہیں۔ بعض اوقات وہ کسی فیملی کی ہوتی ہیں، بعض اوقات وہ پورے معاشرے کی ہوتی ہیں، بعض اوقات پوری قوم کی ہوتی ہیں، کہ ان ویلیوز پر کمپرومائز نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر میں چند ایک آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، مثلا یہ کہ یہ مورل ویلیو ہے کہ آپ دوسرے کے نظریے میں مداخلت نہیں کریں گے۔ یعنی دوسرا ایک مذہبی نظریہ رکھتا ہے، مثال کے طور پر ایک سنی ہے، دوسرا شیعہ ہے، یا اسی طرح مختلف مذاہب سے یا مختلف فرقوں سے تعلق رکھتے ہیں، ان پر میں نے دیکھا ہے کہ بعض اوقات جھگڑا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک بعض اوقات ایک سیاسی جماعت سے کی طرف اس کا رجحان ہے، دوسرے کا دوسری سیاسی جماعت کی طرف رجحان ہے، اس میں بھی جھگڑے پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو نظریاتی فرق ہے یہ انسانوں کے درمیان موجود ہوتا ہے، اس کو تسلیم کرنا چاہیے، لیکن اس فرق کو آپس کے بڑے اختلافات کی یا جھگڑوں کی بنیاد نہیں بننا چاہیے۔ تو ہر ایک کو دوسرے کو اجازت دینی چاہیے، یعنی میاں کو یہ نہیں سمجھنا کہ چاہیے وہ اپنی مرضی سے جو کرنا چاہے وہ کرے، یعنی میاں کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ چونکہ میں فلاں سیاسی جماعت کو پسند کرتا ہوں، اسی طرح میں فلاں مذہبی نقطہ نظر رکھتا ہوں، تو خاتون بھی مسز بھی وہی نقطہ نظر اختیار کریں۔ تو نہ مسز ہر ایک کو یہ عمل کرنا چاہیے، ہر ایک کو یہ عمل کرنا چاہیے، اور یہ اس سے ہر ایک سے جو آپ کا مطلب ہے وہ واضح ہے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ہر ایک کو یہ عمل کرنا چاہیے اور دوسرے کو پورا اختیار دینا چاہیے۔ تو اس کے بغیر اس کے نتیجہ یہ نکلے گا، یہ اللہ نے اختیار دیا ہوا ہے، یعنی مذہب کا، رائے کی آزادی کا اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہوا ہے۔ ہم انسانوں کے ان معاملات میں مداخلت کا حق نہیں رکھتے۔ اسی طرح جو ہماری دیگر مورل ویلیوز ہیں کہ جیسے میرے والدین ہیں تو جو میری مسز کے والدین ہیں ان کی حیثیت بھی میرے لیے اسی طرح کا وہ قابل احترام ہے جس طرح میرے اپنے والدین ہیں، یہی معاملہ مسز کا ہے۔ اسی طرح میرے بہن بھائی ہیں تو جتنی اہمیت ان کی ہے اسی طرح جو میری مسز ہیں ان کے بہن بھائیوں کی اس گھر میں حیثیت ہے۔ دونوں کے رشتہ دار، دونوں کے دوست، دونوں کے احباب، دونوں کے جتنے بھی روابط ہیں وہ دونوں کے لیے یکساں قابل احترام ہیں۔ اگر خامد یہ سمجھے کہ یہ تو گھر میرا ہے یا یہ خاتون یہ سمجھے کہ یہ تو گھر میرا ہے تو اس کے نتیجے میں یہ ساری چیزیں مختلف ہونی شروع ہو جائیں گی اور جھگڑا بڑھے گا۔ تو اس طرح دوسری بات جو ہم نے اس میں طے کی، یعنی ایک بطور عملی پہلوؤں سے، تو وہ یہ طے کی کہ ایک تو آپ نے کہا کہ تقسیم اختیارات ہونی چاہیے، دوسرے یہ کہ جو نظریات ہیں اور اس طرح کی باقی چیزیں ہیں جو ویلیوز ہیں ان کے بارے میں طے ہو جانا چاہیے کہ ویلیوز پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، یعنی اور ایک دوسرے کا احترام کیا جائے گا، ان کی رائے کا احترام کیا جائے گا۔ اور ویلیوز کے بارے میں فرض کریں کہ مثال کے طور پر میں بے انصافی کر رہا ہوں، میں مثال کے طور پر کوئی قومی املاک کی چوری کا کوئی اقدام کر رہا ہوں معاذ اللہ خدا نخواستہ، تو اس طرح تو پھر تو پکڑنا چاہیے نا، پھر تو بیوی کو گرفت کرنی چاہیے، یعنی وہ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جی چونکہ آپ کر رہے ہیں تو بس ٹھیک ہے۔ اسی طرح بچے کر رہے ہیں یا کوئی غلطی کر رہا ہے، مورل ویلیوز کی خلاف ورزی ہو رہی ہے تو آپ سخت سے سخت بات کر سکتے ہیں، اس پر کمپرومائز کریں گے تو اصل میں آپ معاشرے کو، سوسائٹی کو ڈھانے کی بات کریں گے، اس کے نتیجے میں آپ کی فیملی بھی آہستہ آہستہ ابتری کا انتشار کا شکار ہوگی، بچے بھی اسی میں آ جائیں گے، اسی ڈگر پہ چلنا شروع ہو جائیں گے۔ تو اس لیے دوسری اور یہ مورل ویلیو کی بات ہو گئی، یہ جو اس سے اور آخری بات جو اس میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اس سب کچھ کے باوجود، یعنی آپ نے سوشل ایگریمنٹ بھی کر لیا، یہ طے کر لیا کہ ہمارے درمیان میں یہ مورل ویلیوز اسٹیبلش ہیں، اسی طرح یہ بھی ہم نے سوچ لیا، ضروری نہیں کہ وہ لکھ کر کیا جائے، وہ آپس میں گفت و شنید سے خود بخود بعض چیزیں طے ہو جاتی ہیں، تو یہ بھی طے کر لیا، ہم نے اختیارات کو تقسیم بھی کر لیا، ہم نے باقی زندگی کے معاملات کو بھی ہر لحاظ سے دیکھ لیا، ہم نے یہ بھی فیصلہ کر لیا کہ ہم معاملے کو ایک دوسرے کے ساتھ مکالمے کے ساتھ چلائیں گے، تکرار، کٹ حجتی، بحث مباحثہ، خام خواہ کا معاملہ نہیں کریں گے۔ اور اس کے بعد ایک چیز اور، وہ چیز میرا خیال ہے کہ اس کو بھی میاں کو، بیوی کو، دونوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے، آخر میں اس کا تذکرہ ضروری ہے۔ وہ چیز یہ ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے
کہ اگر ان ساری چیزوں کے حوالے سے اگر اختلاف پھر بھی ختم نہ ہو، یعنی میں نے مکالمہ کیا ہے، میں نے تکرار نہیں کی یا آپ نے تکرار نہیں کی، اسی طرح تقسیم اختیارات بھی ہو گئی ہے، مورل ویلیوز بھی طے ہو گئی، سب کچھ طے ہو گیا، اس کے باوجود جو ہے اختلاف ختم نہیں ہو رہا، تو اب فیصلہ کیسے ہو؟ تو یہ بات جو ہے وہ سمجھنی بہت ضروری ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ فیصلہ اس طرح کے موقع پر کرنا جو ہے وہ ضروری ہو جاتا ہے، کیونکہ معاملات آگے نہیں چل رہے ہوتے۔ اس میں مسئلہ کیا پیدا ہوتا ہے؟ مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر مثال کے طور پر کسی ٹیم کے اندر 11 افراد ہیں، تو 11 افراد ہیں تو ہم یہ طے کر لیں گے کہ جی ووٹنگ کر لیتے ہیں، جس طرف زیادہ لوگوں کی رائے ہوئے ہم وہ فیصلہ کر لیں گے۔ اگر کسی جگہ پر جیسے ملک کے اندر ہوتا ہے، کسی بھی جگہ پر زیادہ لوگ ہیں، یعنی 3 لوگ بھی موجود ہیں، تب بھی فیصلہ ہو سکتا ہے کثرت رائے سے۔ یہ فیصلہ ہو سکتا ہے کہ زیادہ لوگ اس طرف ہیں، اس لیے ان کی بات کو مان لیا جائے۔ لیکن میاں بیوی کے درمیان میں کیا کریں؟ میاں بیوی کے درمیان میں تو ہیں 2 افراد، تو 2 افراد ہیں، جب 2 افراد ہیں تو اور دونوں کے درمیان اختلاف ہو گیا اور اختلاف اس جگہ پر پہنچ گیا ہے کہ وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا، پھر کیا کرنا چاہیے؟ پھر کس سے پوچھنا چاہیے؟ پھر اللہ سے پوچھنا چاہیے، کیونکہ یہ وہ مسئلہ ہے جب پھنس گیا ہے۔ تو جب بھی ہم کہیں بھی جاتے ہیں تو کسی ایک کو جب بھی اس طرح کا صورتحال پیش آ جائے تو کسی ایک کو وڈرا کرنا پڑتا ہے۔ اگر وہ وڈرا نہیں کرے گا تو وہ معاملہ آگے بڑھتا چلا جائے گا، وہ تنازع اور بکھرتا چلا جائے گا اور پھیلتا چلا جائے گا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک حل بتا دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے حل یہ بتا دیا ہے کہ اگر اس طرح کا معاملہ ہو جائے کہ جس میں آپ کے درمیان اختلافات ریزالو نہیں ہو رہے، تو اس کا حل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں میں سے اس طرح کے ہر روز نہیں، اس طرح کے معاملے میں دونوں میں سے ایک کو جو ہے فوقیت دے دی کہ جب اس طرح کا کوئی معاملہ آ جائے تو پھر میں حق دیتا ہوں کس کو؟ شوہر کو۔ میں شوہر کو یہ حق دیتا ہوں، مردوں کو نہیں کہنا چاہیے، مردوں، کیونکہ مرد تو بحثیت مرد اس کی، تو وہ یہ 2 پارٹنر ہیں نا، 2 پارٹنر ہیں، ایک بیوی ہے ایک شوہر ہے، تو اللہ بیوی کو بھی یہ دے سکتے تھے، اللہ کا فیصلہ تھا، اس پر بھی اس کو بھی ہم تسلیم کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حق جو ہے آخری فیصلے کا، اگر اس کی ضرورت پیش آ جائے، جو سمجھدار مرد ہوں گے، جو سمجھدار لیڈر ہوں گے، جو سمجھدار معاملات کو چلانے والے ہوں گے، وہ کبھی یہ موقع نہیں آنے دیں گے، اور ہمیں بھی اچھے گھر کے اندر کبھی یہ موقع نہیں آنا چاہیے۔ لیکن اگر کبھی آ جائے تو پھر شوہر کو یہ حق ہے۔ لیکن آپ کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے اور ان کے ذہن میں بھی آ سکتا ہے کہ شوہر تو غلط فیصلہ بھی کر دے گا، یعنی فرض کریں کہ حق دے دیا شوہر کو اللہ تعالیٰ نے، فیصلہ اس نے غلط کر دیا، تو اب کیا کیا جائے گا؟ تو اس کا معاملہ پھر اللہ تعالیٰ نے قیامت پر چھوڑ دیا ہے۔ اس کی جو ذمہ داری ہے، اس غلط فیصلے کی ذمہ داری اسی پر ہوگی۔ آپ کا حق پورا ہو گیا، آپ نے ذمہ پورا ادا کر دیا، آپ کو اجر ملے گا، آپ نے جو اختلاف کیا ہے اس کا اجر ملے گا، اور اگر فیصلہ غلط ہوا ہے تو اس کی ذمہ داری ساری کی ساری شوہر پر ہوگی۔ تو یہ تسلیم کر لینا چاہیے، اور اس کو اتنی بڑا ہوا نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ جب بھی 2 دوست بھی چلیں گے، کسی راستے پر چلیں گے، ایک کہتا ہے ہمارے خیال میں ادھر جانا چاہیے، دوسرا کہتا ہے ادھر جانا چاہیے، کیسے فیصلہ ہو؟ تو اب 2 بندے موجود ہیں، تیسرا بندہ موجود نہیں ہے جو درمیان میں آ کے فیصلہ کر دے کہ میں اس کی طرف کی رائے دے رہا ہوں۔ تو اس صورت میں کرنا کیا پڑے گا؟ کسی ایک کی بات کو یا کسی ایک کو لیڈر ماننا پڑے گا، یا کسی ایک کی فوقیت کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ جب یہ تسلیم کر لیں گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر کم از کم راستہ تو چلنا شروع ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آگے جا کر پتہ چلے کہ اس کی بات صحیح تھی، اور پھر ظاہر ہے واپس لوٹ آئیں گے، لیکن ورنہ کیا نتیجہ نکلے گا؟ ایک ادھر چلا جائے گا، ایک ادھر چلا جائے گا، اور بالکل جو راستہ ہے وہ ختم ہو جائے گا، رشتہ ختم ہو جائے گا، تعلق ختم ہو جائے گا۔ تو یہ میرا احساس ہے کہ چند ضروری چیزیں ہیں کہ جن کو میاں بیوی کو خاص طور پر ملحوظ رکھنا چاہیے، جن کو جو بھی میاں بیوی کے دائرے کے اندر داخل ہونے لگے ہیں ان کو ملحوظ رکھنا چاہیے، اور جو لوگ زندگی گزار بھی چکے ہیں، اپنی 20 سال 15 سال 25 سال کی زندگی بطور میاں بیوی گزار چکے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے درمیان میں بھی اختلافات ہوتے ہیں، وہ بھی اگر اپنی زندگی کے اندر ان چیزوں کو داخل کر لیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں
کہ یہ چیزیں انشاءاللہ آہستہ آہستہ ان کی جو نوک جھونک ہے، جو جھگڑا ہے، جو بعض اوقات بڑھتے بڑھتے بہت انتہا تک چلا جاتا ہے، ہلکی پھلکی لڑائی تو ہو ہی جاتی ہے لیکن بڑا جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، اور اس کے حل کے لیے یہی طریقہ ہے جو ہم نے لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے۔ بات اگرچہ لمبی ہو گئی ہے لیکن پھر بھی لوگوں کی سمجھ میں آ گئی ہوگی نا، تو میں انشاءاللہ میں امید کرتی ہوں کہ وہ اس کو پورا پروگرام کو دیکھیں گے اور سمجھنے کی کوشش ضرور کریں گے انشاءاللہ۔